बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह मरियम का तारुफ देखेंगे। सूरह मरियम मक्की सूरत है। दौरे नज़ूल क्या है जी? मक्की। ज़माना नज़ूल हिजरत हबशा से कबल, ठीक है, हिजरत हबशा से कबल मक्का में इसका नज़ूल हुआ था। आइए अब इसके अदाद शुमार देख लेते हैं। अदद सूरत 19वां, यानी कि इसका कुरान में 19वां नंबर है इस सूरत का, सूरह मरियम का। अदद पारा 16वें पारे में ये सूरत मौजूद है। आयात की तादाद 98 है। अल्फाज 972 हैं और हरूफ 3835 हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि सूरह मरियम मक्की सूरत है, हिजरत हबशा से कबल नाजिल हुई और 16वें पारे में है, 19वां नंबर है इसका। आयात, अल्फाज और रुकुआत की तादाद आपके सामने स्क्रीन पे है। अब हम इसकी वजह तस्मिया देखेंगे, यानी सूरत का नाम मरियम रखने की वजह क्या है। इस सूरत में चूँकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अज़मत, आपके वाक़यात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का वाक़या बयान किया गया है, इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरह मरियम रखा गया। अब हम इस सूरत का ज़माना नज़ूल देखेंगे। सूरह मरियम का ज़माना नज़ूल हिजरत हबशा से पहले का है। मुतबर रिवायात से मालूम होता है कि महाजरीन इस्लाम जब नजाशी के दरबार में बुलाए गए थे तो उस वक्त हज़रत जाफ़र तैयार ने यही सूरत भरे दरबार में तिलावत की थी। अब मैं आपको किस्सा हिजरत हबशा से आगाही दूँगी, क्योंकि सूरह मरियम का और हिजरत हबशा के बाद हबश के बादशाह नजाशी का किस्सा नहायत अहम है इस्लामी हिस्ट्री में। मक्का मुकरमा में मुसलमानों पर इंतहा से ज़्यादा जुल्म सितम और सख्तियाँ होने लगी थीं, जिसकी वजह से वो अपना वतन छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए। हबशा का बादशाह नजाशी बड़ा रहमदिल और माकूल इंसान था, इसलिए पहले 11 मर्दों 4 औरतों ने हिजरत की। जल्द ही हिजरत करने वालों की तादाद 83 मर्द 11 औरतें हो गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 40 आदमी रह गए, तो इस पर कुफार मक्का को बड़ी सख्त परेशानी हुई और उन्होंने मुसलमानों को वहाँ यानी कि हबशा में तकलीफ़ पहुँचाने के मंसूबे बनाए, जिनमें से एक ये था कि कुफार ने अपने 2 बंदे अब्दुल्ला बिन अबी रुबैया और अम्र बिन आस को, जो कि अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, को बहुत से तहाइफ देकर शाही नजाशी के पास भेजा, ताकि तहाइफ देने के बाद अहले दरबार और बादशाह नजाशी को मुसलमानों से मुतनफ़र करके हबशा से निकलवाया जा सके। मगर नजाशी ने अहले दरबार को सब्र से काम लेने का कहा और मुसलमानों को बुलाया। सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी ताला अन्हु मुसलमानों की तरफ से हाजिर हुए। उनसे नजाशी ने पूछा कि आखिर क्या दीन है तुम्हारा कि जिसकी वजह से तुम अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। सैयदना जाफ़र रज़ी ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात के मुतालिक बताया और जो कुछ जुल्म उन पर ढाए गए या ढाए जा रहे थे सबका ज़िक्र किया और कहा कि हमने इस उम्मीद पर यहाँ हिजरत की है कि यहाँ दस्तूर के मुताबिक हम पर जुल्म न किया जाएगा। इस पर नजाशी ने कलाम सुनाने का कहा, तो सैयदना जाफ़र ने सूरह मरियम का अव्वल हिस्सा, जिसमें सैयदना याहया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम किस्सा बयान किया गया था, सुनाया। नजाशी बड़ा नर्म दिल इंसान था, कलाम सुनता रहा और ज़ारो कतार होता रहा। जब कलाम ख़त्म हुआ तो उसने कहा, यकीनन ये कलाम और जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे दोनों एक ही जैसे कलाम हैं। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले न करूँगा। फिर दोबारा दरबार में बुलाकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मुसलमानों के अकीदे के बारे में पूछा। तो फिर सैयदना जाफ़र अबी तालिब रज़ी ताला अन्हु ने जवाब में कहा कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसकी तरफ से एक रूह और एक कलमा है जिससे अल्लाह ताला ने कवारी मरियम अलैहिस्सलाम पर अलका किया। नजाशी ने
اس پر کہا کہ یہ تو بالکل وہی پیغام ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا اور اجنبی دین لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ وہی دین ہے جو تمام گزشتہ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس نے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ اور پھر کفار مکہ کے تمام تحائف واپس کر دیے۔ کس نے؟ نجاشی نے۔ کیا کہہ کر؟ یہ کہہ کر کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان سے یہاں رہو۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذات راہ کے طور پر دی تھی، تاکہ عیسائیوں کو صاف صاف بتا دیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مسلمانوں سے یوں کیا گیا کہ گھبرائے نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی حالات میں ہجرت کی تھی اور سر بلند ہوئے۔ اسی طرح تم بھی ہجرت کر کے تباہ نہ ہوگے، بلکہ شاندار انجام تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر مزید وضاحت کی گئی کہ جو پیغام پہلے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہی پیغام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور مسلمانوں کو کامیابی کی خوشخبری بھی دی گئی۔ امید ہے کہ قصہ ہجرت حبشہ اور سورہ مریم کا تعلق تھوڑا آپ کو واضح ہو چکا ہوگا۔ اب ہم سورہ مریم کے مضامین پہ بات کریں گے۔ سورہ مریم میں سیدنا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے واقعات مسلمانوں کو اظہار حق کی تعلیم اور حقیقت کے طور پر بتائے گئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اہل مکہ کو اشارتاً بتایا گیا ہے کہ تم اسی طرح کے گمراہ اور دین کے دشمن ہو جیسے تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی۔ غور کرو کہ انجام کار ابراہیم علیہ السلام کو غلبہ اور تسلط ملا۔ یہی حال اس دور کا ہے کہ ملت ابراہیمی کے پیروکاروں یعنی مسلمانوں کو پھر غلبہ، تسلط اور اقتدار ملے گا، اور ان کے دشمنوں کے گلے میں ذلت کا طوق ہوگا۔ پھر مختلف انبیاء کرام کے اسماء کرامی کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ سارے انہی تعلیمات کے امین بنائے گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، مگر ان کی کج فہم اور نااہل ورثاء نے ان کی تعلیمات مسخ کر دیں اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ سورہ مریم کے آخر میں اہل مکہ کی اعتقادی اور نظریاتی گمراہی پر اصلاحی انداز اختیار کرتے ہوئے تنقید کی گئی، اور اہل ایمان کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی طرح مرجع خلائق ہونے کی نوید سنائی گئی۔ اب ہم سورہ مریم کا دائرانہ جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلے دو رکوعوں میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر تیسرے رکوع میں حالات زمانہ کے مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے، کیونکہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور خاندان اور اہل ملک کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے ایک طرف کفار مکہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں، اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف مہاجرین کو بشارت دی گئی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وطن سے نکل کر تباہ نہ ہوئے بلکہ اور زیادہ سر بلند ہو گئے، ایسا ہی انجام نیک تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، مگر انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہی ہیں، اور آج مختلف امتوں میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ آخری دو رکوعوں میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی ہے، اور کلام ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو مجدہ سنایا گیا ہے کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تمام محبوب خلائق ہو کر رہو گے، یعنی
اللہ تم سے راضی ہوگا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اپنی قربانیوں کی وجہ سے۔ سورہ مریم کے مضامین کا اگر خلاصہ کیا جائے تو اس کے 3 حصے بنیں گے۔ پہلے حصے میں انبیاء علیہم السلام میں حضرت زکریا، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور بعض دیگر انبیاء کی داستانوں کا بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس کے دوسرے حصے میں قیامت اور اس کی کیفیت سے مربوط مسائل، مجرمین کا غلط اور پرہیزگاروں کا دیا جانے والا ثواب وغیرہ کے علاوہ مواعظ و نصائح بھی اس حصے میں شامل ہیں۔ تیسرے حصے میں قرآن، خدا کا اولاد سے بے نیاز ہونا اور شفاعت کے مسائل کا مجموعہ جو انسان کو ایمان، نیکی اور تقویٰ کی طرف مائل کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ مضامین کی ان 3 باتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس صورت کا تعارف جتنی اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے گا اتنی ہی اچھی طرح آپ کو اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی سمجھ آ سکے گا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔